أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ میں سمجھا رہا تھا کہ لوگ کس طرح میدان حشر میں جمع ہوں گے. جب تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی تشریف لائیں گے. اب وہ کس طرح تشریف لائیں گے اللہ ہی بہتر جانتے. اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اعلان ہوگا حساب و کتاب کا، اور اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے اے فرشتے اس طرح اعلان کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ان کا ایک ایک عمل ہم نے سنا اور ہمیں معلوم، اور ہمارے فرشتوں نے تمام اعمال کو رجسٹر میں نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے. اے لوگوں یہاں جمع ہو جاؤ، تمہارے اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے. اس طرح کا اعلان ہوگا. اعلان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جنت کو اور جہنم کو یہاں لے آؤ. جنت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی بنا پر آراستہ اور مزین ہوگی، اور جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کلام مجید میں بھی ہے کأنہ جمالۃ صفر، کہ جہنم جو ہوگی اس کے شعلے اتنے اونچے ہوں گے جس طرح کے محل ہوتے ہیں، اور اتنی صف بستہ جس طرح اونٹ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کے شعلے ہوں گے اس کے، اور وہ آواز کرتی ہوگی. جہنم زور سے پکارتی ہوگی کہ اللہ مجھے میری غذا جلدی سے عطا فرما دے. جتنے بھی جن و انسان ہیں اور جتنے بھی بت ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی بت پرستی کرنے والے تھے، اور اسی طرح جتنے بھی تیری نافرمانی کرنے والے تھے، جلدی سے مجھے اس کی غذا کے طور پر پہنچا دے تاکہ مجھے ٹھنڈک حاصل ہو. یہ آواز کرے گی جہنم. اتنا خطرناک وہ منظر ہوگا. تمام کے تمام لوگ چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے کافر، چاہے منافقین، تمام کے تمام پریشان ہو جائیں گے اس جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر. جب اس طرح جہنم سامنے آ جائے گی، کئی ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ان کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اگر یہ فرشتے جہنم کو نہ پکڑے تو پورے حشر کے میدان کے لوگوں کو اپنے اندر لقمہ بنا کر نکلنے میں اتنی خطرناک وہ جوش میں اور اسی طرح غصے میں ہوگی. اب آپ ہی بتلاؤ وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا، کون برداشت کر سکتا ہے؟ آج کل کا یہاں کا معمولی اگر کوئی پریشان کن اگر کوئی حال آ جاتا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کے حال کو کون برداشت کر سکے گا؟ اتنا خطرناک حال ہوگا.
جب جہنم سامنے آ جائے گی حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے یوں فرمائیں گے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی نکالو کہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف کا نام نہیں سنا ہوگا، اور جو دنیا میں اس طرح وہ زندگی گزار کے آیا ہوگا کہ اس سے زیادہ راحت میں اور عافیت میں اور سکون میں اور نعمتوں میں کوئی نہیں پلا ہوگا، ایسے آدمی کو نکالو۔ فرشتہ ایسے آدمی کو تلاش کریں گے اور لے کر آئیں گے۔ کب؟ جس وقت جہنم سامنے ہوگی، تمام لوگ انتظار میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں گے، اور فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ایک طرف جنت بھی ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ کے جو فرشتے ہوں گے ایک آدمی کو لے کر حاضر ہوں گے، اور پھر بعد میں اللہ یہ فرمائیں گے ایک ایسے آدمی کو بھی لے آؤ میرے پاس کہ جس نے دنیا کی زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھائی اور اتنی مصیبتیں اور اتنی مشقتیں اٹھائی کہ اتنا زیادہ مصیبتوں میں دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایک ایسے آدمی کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ تو فرشتے ایسے آدمی کو تلاش کریں گے اور اس کو بھی لے آئیں گے۔ یہ دونوں آدمی کھڑے ہوں گے، تمام لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں فرمائیں گے کہ جس نے دنیا میں کبھی کتنی زیادہ مصیبت اور اتنی زیادہ تکلیف برداشت نہیں کی، بلکہ راحت ہی راحت اس نے زندگی میں اٹھائی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اس آدمی کو صرف جہنم دکھا دو، وہاں جا کر کہ اس کی مسافت کتنی ہو، 500 سال کی مسافت باقی ہو، اتنی مسافت میں جا کر اس آدمی کو صرف کھڑے کھڑے دکھا دو، تو وہ فرشتہ اس آدمی کو لے کر جائیں گے اور دکھا کر واپس لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا اس آدمی سے، اے فلاں، کیا تو نے کبھی زندگی میں راحت نام کا لفظ سنا؟ کیا کبھی تو نے دنیا میں نعمتیں دیکھی؟ وہ آدمی یوں کہے گا مجھے پتا ہی نہیں کہ راحت کسے کہتے ہیں اور نعمتیں کسے کہتے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی راحت کا نام بھی نہیں سنا، میں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے مصیبتوں میں تھا، دنیا میں کبھی میں نے راحت دیکھی ہی نہیں۔ وہ آدمی ایسا کہے گا صرف جہنم کو 500 سال کی مسافت دیکھنے کی بنا پر۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میدان حشر میں ایسا ہوگا، ابھی اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کسی کے بارے میں، نہ جنت کا فیصلہ نہ جہنم کا فیصلہ۔ اس بنا پر اس آدمی کو دوزخ میں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، صرف جہنم دور سے دکھائی جائے گی۔ تو وہ آدمی یوں کہے گا کہ جہنم کو دیکھنے کی بنا پر کہ میں نے کبھی دنیا میں راحت ہی نہیں دیکھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس سے زیادہ راحت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، لیکن اس کے باوجود صرف جہنم کو دیکھنے کی بنا پر وہ یوں کہے گا میں نے کبھی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اور آج کل ہم دنیا کی راحت کے لیے کیا نہیں کرتے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا رہنا مل جائے، اچھا سونا مل جائے، اچھا گھومنا مل جائے اور اچھا سامان مل جائے۔ اس کے لیے نہ معلوم ہم کیا نہیں کرتے، بلکہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر جہنم ہمارے لیے واجب ہو جائے۔ حالانکہ جہنم کا حل ایسا ہوگا، اور راحت والا جو آدمی ہوگا وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے گا میں نے کبھی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اب ان تمام احادیث سے ہمیں سبق لینا ہے، اسی بنا پر یہ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے یوں فرمائیں گے اس آدمی کو جنت کا نظارہ کر کے لے آؤ میرے پاس کہ جس نے زندگی میں اس سے زیادہ مصیبت کسی نے نہیں اٹھائی ہوگی، ایسے آدمی کو صرف جنت دور سے دکھا دو، جنت میں داخل نہ کرنا۔ تو فرشتہ اس آدمی کو جنت دکھا دے گا، پھر بعد میں واپس لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے یوں پوچھیں گے اے فلاں، کیا تو نے کبھی دنیا میں مصیبت
नाम सुना? क्या कभी तूने मुसीबत बर्दाश्त की? क्या कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी या कोई मशक्कत या कोई बीमारी आई? वो आदमी यूं कहेगा, मैं जानता ही नहीं कि मुसीबत किसे कहते हैं। आप अंदाजा लगाओ जन्नत कैसी होगी। सिर्फ जन्नत के देखने की बिना पर वो आदमी दुनिया की तमाम मुसीबतें, हालांकि वो आदमी कैसा होगा, इस जैसा आदमी मुसीबतों वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इतनी ज्यादा मुसीबतों वाला आदमी सिर्फ जन्नत को देख लेगा, देखने की बिना पर दुनिया की पूरी जिंदगी की मुसीबतों को भूल जाएगा। तो जब जन्नत में दाखिल होगा तो क्या हाल होगा? और जन्नत की नेमतों का नजारा करेगा और इन नेमतों से लुत्फ अंदोज होगा, तो उस वक्त उसका क्या आलम होगा? तो आप ही बतलाओ। आजकल की थोड़ी मुसीबत अगर हमारे ऊपर आ जाए, मिसाल के तौर पर नमाज के वक्त में अगर नमाज के लिए जाना हो तो वाकईतन मुसीबत है, ये थोड़ी मुसीबत हम बर्दाश्त कर लें, कल कयामत के दिन राहत ही राहत है। जन्नत का फैसला होगा, उस वक्त राहत है ही, लेकिन जन्नत के फैसले से पहले ही आलम हशर में अल्लाह ताला हमें सुकून अता फरमाएगा, साया नसीब फरमाएगा और इस तरह की राहत हमें अता फरमाएगा कि लोग बेचारे परेशान परेशान होंगे अगर यहाँ की थोड़ी मुसीबत हमने बर्दाश्त कर ली तो। अगर मिसाल के तौर पर गुनाहों से बचना है तो वाकईतन ये मुसीबत है, ये कोई आसान नहीं है। इस जमाने में नफ्सानी ख्वाहिश के खिलाफ बचना कोई आसान नहीं है, शहवत के खिलाफ करना ये कोई आसान बात नहीं है, ये बड़ी मुसीबत की बात है। लेकिन यहाँ की थोड़ी मुसीबत को बर्दाश्त कर लें, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसीबतों वाला आदमी सिर्फ जन्नत को देखेगा, दुनिया की तमाम मुसीबतों को भूल जाएगा। इसी बिना पर बार बार कलाम मजीद में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार ये बशारत सुनाते हैं, कुछ कर लो दुनिया में इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी और गुनाहों से बच जाओ, अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। इसी बिना पर बार बार हमें वादा फरमाते हैं और कलाम मजीद में तो जगह जगह ये बात है। तो इस तरह के दो आदमियों को बुलाए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? जन्नत और जहन्नम सामने आ जाएगी। दो आदमियों को इस तरह दिखाने के लिए अल्लाह ताला बुलाएंगे और उसके बाद हिसाब और किताब शुरू होगा। ये हिसाब और किताब इतना खतरनाक होगा। रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलम हशर में 10 किस्म का हिसाब होगा। यूं समझो कि 10 स्टेशन होंगे हिसाब के और पुलसिरात के ऊपर 7 स्टेशन होंगे। तो आलम हशर में 10 स्टेशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर स्टेशन पर आदमी को 1000 साल तक ठहरना होगा। नमाज का स्टेशन अलग होगा, ज़कात का अलग होगा, माँ बाप के हुकूक के बारे में अलग पूछा जाएगा। 1000 साल तक आदमी को वहां खड़ा रहना पड़ेगा। माँ बाप के हुकूक के बारे में जो स्टेशन होगा वहां 1000 साल तक वहां खड़ा रहना पड़ेगा। अब आप ही बतलाओ, 1000 साल तक वहां न पानी मिलेगा न कुछ मिलेगा, आदमी कितना परेशान होगा। आदमी से ये तस्वुर कर ले रहे आइंदा का, तो इंशाअल्लाह कभी उससे वालिदैन की नाफरमानी ना हो और उनके साथ बदसलूकी ना हो, बल्कि आदमी वालिदैन की अच्छी खिदमत करे। अगर ये मंजर सामने आ जाए कि यहाँ अगर थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े हमें अपनी जान की, अपने माल की, अपने वक्त की, तो क्या हरज की बात है। इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन तो हमें परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक अलग स्टेशन जिसका होगा, हमसाए, रिश्तेदार और पड़ोसी जो होंगे उनके हुकूक के बारे में अलग होगा। और इसी तरह खादिम जो हमारे मातहत में रहते हैं, मुलाजिमीन जो रहते हैं, उनका स्टेशन अलग होगा। इस तरह 10 स्टेशन होंगे और हर स्टेशन के ऊपर 1000 साल तक ठहरना होगा। तो आप ही बतलाओ, आलम हशर में तो हजारों साल लग जाएंगे। इसी बिना पर तो कहा जाता है कि आलम हशर की परेशानी को मामूली न समझे। इसी को अल्लाह फरमा दे, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ आमालहुम। इस तरह तमाम लोग अपने अमाल को देख लेंगे जब हिसाब और किताब हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखें, जो दुनिया में नमाजी था, इसने तमाम हुकूक अदा किए, ये 1000 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक घड़ी महसूस होगा, बस 1 साल के बकदर लगेगा 1000 साल। अल्लाह कादिर है इस बात पर।
کوئی مشکل نہیں. یہ پورے عالم حشر کا جو وقفہ ہوگا ہزاروں سال کا جو نیک ہوگا اس کو کتنی دیر لگے گی معلوم؟ صرف 2 رکعت کے برابر. 2 رکعت نفل میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ. تو کتنے سال ہوں گے؟ ہزاروں سال ہوں گے، لیکن یہ ہزاروں سال صرف 5 منٹ محسوس ہوگی بس. تو ہمیں یہاں تھوڑی مشقت اٹھانی ہے. اور یاد رکھنا یہاں اگر ہم نے تھوڑی مشقت اٹھائی تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے مزے پھر کیسے اڑا سکیں گے. ارے تھوڑی اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کریں گے، پھر بعد میں دیکھنا دنیا کے مزے میں کتنا مزہ آتا ہے. ابھی ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کے احکام کو پورا کر کے دنیا کی چیزوں میں مزہ چکھا ہی نہیں. اللہ کے احکام کو پورا کر کے پھر بعد میں جو دنیا کے مزے ہیں واقعیتاً جنت کا نمونہ ہے. لیکن ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں اس کا. اب مرنے کے بعد ایسا تو لوگوں کس کام کا؟ بیکار ہے سب. تو یہ تمام کا تمام جو وقفہ ہوگا صرف 2 رکعت کے برابر. اللہ قادر ہے اس بات پر. بلکہ بعض روایتوں میں یوں آتا صرف آدھا دن لگے گا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو اس طرح جب حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب پورا ہو جائے گا. حساب و کتاب پورا ہونے کے بعد اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. اب اعمال نامے میں سب لکھا ہوا ہوگا، کوئی معمولی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوگی اور کوئی معمولی گناہ، چھوٹا گناہ بھی اس میں چھوٹا ہوا نہیں ہوگا. اس طرح اعمال نامے، اور اعمال نامے مومنین کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور کافرین منافقین جو ہوگے ان کو پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اعمال نامے جب ہاتھ میں مل جائیں گے سیدھے ترازو کے پاس آئیں گے. ہماری بات یہاں پہنچی، لیکن میں نے ترتیب بتلا دی کیونکہ یہ ترتیب میں نے کل بتلائی نہیں تھی. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح یہ سب باتیں ہوگی. جب ترازو قائم کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالی 2 آدمیوں کو بلائیں گے. جس طرح جب جہنم آئے گی اور جنت آئے گی تو اس وقت بھی 2 آدمیوں کو بلائیں گے. تمام لوگ ان 2 آدمیوں کو دیکھیں گے. اور اسی طرح جب ترازو قائم کیا جائے گا تو 2 آدمیوں کو بلائیں گے. وہ کون سے 2 آدمی؟ ایک آدمی کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا حدیث میں کہ ترازو قائم ہوگا، تمام لوگ ترازو کو دیکھتے ہوں گے، پورا میدان، پوری دنیا لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی. اتنے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں یکساں ہوگی. مثال کے طور پر نیکیاں 1 لاکھ ہے تو برائیاں بھی 1,00,000 ہوگی. اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ جس کی نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر. اس کے لیے ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا اور جہنم کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ بیچ کا فیصلہ ہوگا. اور وہ بیچ والا کون سا؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار بنائی ہے جس کو آراف سے تعبیر کرتے ہیں. اور آراف کون سی معلوم؟ آج تراویح کے اندر سورہ آراف کی تلاوت ہوئی. پوری سورہ آراف کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوگی. تو یہ جو بیچ والی جو دیوار ہوگی اس کا تذکرہ آج کی تراویح میں ہوگا. اور وہ آراف کیا ہے؟ بیچ میں دیوار ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں. اگر کوئی دیوار کے اوپر کھڑا ہو جائے تو آدمی جنتیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. قرآن میں پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے پورا تفصیل سے سنانے کا. تو جس کی نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، اس کو آراف میں یعنی بیچ والی دیوار میں ان کو رکھا جائے گا. اور ان کو اتنی زیادہ نعمتیں نہیں ملے گی جتنی جنتیوں کو ملتی ہے، اور اتنا عذاب، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی جتنی جہنمیوں کو ملتی ہے. بلکہ ایسی راحت ہوگی جس طرح دنیا والوں کو راحت ملا کرتی ہے، ایسے بیچ والوں کو راحت ملے گی. بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے اور فضل فرما کر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور بیچ والی دیوار کو ختم کر دیا جائے گا. عجیب منظر ہے. تو اس طرح جب میزان عمل قائم کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بلائیں گے کہ جس کی نیکیاں بھی برابر، جس کے گناہ بھی برابر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس وقت؟ اے فلانے جاؤ، ایک نیکی کی کمی ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے پورے میدان میں گھومو، شاید کہ تمہیں کوئی ایک نیکی دے دے گا.
وہ آدمی خوشی خوشی جائے گا، اوہو میرے تو کتنے گھر والے ہیں، میرے تو کتنے رشتے دار ہیں، میرے تو کتنے دوست احباب ہیں، میرے تو کتنے چاہنے والے موجود ہیں کہ دنیا میں میری کتنی سب عزت کرتے تھے، لاؤ مجھے ایک نیکی تو ضرور مل جائے گی۔ اور ایک نیکی کتنی معلوم، مثال کے طور پر کوئی یوں کہے سبحان اللہ، اس کی جو ایک نیکی وہ میں نے آپ کو دے دی، ہو گئی ایک نیکی۔ یا مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دیا، یا مثال کے طور پر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو ہٹا دیا، ایک نیکی۔ یا مثال کے طور پر کسی مسلمان سے ہم ملے تو یوں کہا السلام علیکم، ہو گئی۔ بلکہ السلام علیکم کہنا تو 20 نیکیاں۔ ہم کتنے نیکیاں سے محروم رہتے ہیں بولو تو؟ آج سلام کا رواج ہے، آج مسلمان ملتا ہے، ہاں پہچان والے ملیں گے سلام کریں گے، لیکن عام مسلمانوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ دن میں ہم ہزاروں نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، تو سلام کرنا 30 نیکیاں، اللہ اکبر۔ اور کھندا پیشانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے اتنی معمولی سی نیکی کرو، کوئی مسلمان ملے تو ذرا مسکرا دو اس کے سامنے، مسکرانا بھی نیکی ہے، تو اتنی نیکی کے لیے وہ ترسے گا۔ ان نیکیوں کا پتہ ہمیں یہاں نہیں ہوگا۔ یہ جو کسی مسلمان کے ساتھ، ارے مسلمان کی بات تک دور، ہم جب گھر میں داخل ہو تو ہماری بیوی جب سامنے آئے تو ذرا مسکرا دیا۔ بیوی کے سامنے مسکرانے میں کیا حرج ہے؟ بعض لوگ تو بیویوں کے سامنے مسکراتے بھی نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ منہ چڑھا کر داخل ہوتے ہیں، اور باہر دوستوں کے ساتھ جب ملیں گے تو ہنستے مکرے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی غم ہی نہیں، کوئی مصیبت پریشانی ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ سارے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس پر گویا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں بعض آدمی، کتنی خطرناک چیز ہے۔ حالانکہ گھر میں آپ 10 مرتبہ داخل ہو، 10 مرتبہ اگر مسکرائیں، 10 مرتبہ اگر مسکراؤ گے اور ذرا رحمت کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اللہ اس گھر میں رحمت کو نازل فرما دے۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ کو شکایت کی کہ حضرت میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں، گھر میں چین ہی نہیں پڑتا۔ تو بزرگ نے صرف اتنا مشورہ دیا، شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ سنت کے خلاف داخل ہوتے ہوں گے۔ کیا سنت کے خلاف؟ کیا آپ گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، گھر میں داخل ہو تو بیوی جب دیکھتی ہے آپ کو تو آپ مسکراتے ہو؟ کیا محبت کی نظر سے آپ نے بیوی کو دیکھا کہ نہ ایسا نہیں کہ چلو اس طرح کر کے دیکھو 1 مہینہ، ارے 10 دن کیا کہ گھر میں سے ساری پریشانیاں دور۔ یہ ہے سنت کو زندہ کرنے کا فائدہ دنیا کا، اور آخرت میں کتنی نیکیاں جمع ہوگی وہ تو الگ۔ اور عجیب بات، باہر کا جو غصہ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، یا اپنی طبیعت کا جو غصہ وہ گھر میں سب اتارتے ہیں، وہ ہماری نوکرانی ہے نہیں اس بنا پر۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ جس میں بال بچوں کے اور بیوی کے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور 1000 سال تک اس جگہ کھڑا رہنا پڑے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ بیویوں کے ساتھ ہم نے یہاں دنیا میں جو سلوک کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کی کیا پریشانی ہوگی، اللہ بچائے۔ وہ بیچاری عورت نے آپ کے لیے والدین کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے گھر میں جو راحتیں تھی، والدین کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے بیچارے اپنی لڑکی کو، بلکہ راحت پہنچاتے ہیں۔ کبھی لڑکی اگر کام سے تھک جاوے، لڑکی یوں کہتی ہے کہ میں کام نہیں کر سکوں گی، تو والدین کے کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹی سو جا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن وہ جب کسی کے گھر آتی ہے بیوی بن کر تو شوہر کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بیچاری، سوچنے کی بات ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا، جب اس مرحلے پر آدمی کھڑا ہوگا، صحیح معنوں میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہوگا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، بیوی کو پریشان کیا ہوگا، اگرچہ وہ آپ کے ماتحتی میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ہمارا دل چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں، کل قیامت کے دن 1000 سال تک وہاں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اور جب تک بیوی معاف نہیں کرے گی وہاں تک معاف نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اور اس وقت بیوی معاف نہیں کرے گی، آپ کہو گی میری بیوی ہے میں سمجھا دوں گا گھر جا کر، نہیں ہوگا۔ یہ کیسے نہیں ہوگا؟ سنو تو پھر کیوں نہیں ہوگا، اس کی وجہ بھی سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو آدمی ہوگا وہ یوں کہے گا، ایک نیکی کوئی حرج کی بات نہیں مجھے مل جائے گی، وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے گا، اے فلانی آپ دنیا میں میری بیوی تھی، ہماری آپس میں کیسی محبت تھی،
तेरा गम मेरा गम था, मेरा गम तेरा गम। आज मुझे एक बहुत बड़ा गम है, सिर्फ एक नेकी की कमी है, तो अपनी नेकियों में से एक नेकी मुझे दे दे। तो बीवी क्या कहेगी, अरे जाओ जाओ, दुनिया में मेरे शौहर थे, अरे दुनिया में मोहब्बत थी और दुनिया में सब कुछ मैं कुर्बान करने के लिए तैयार थी, आज तो मैं एक नेकी तो क्या, अगर आप देवे तो मैं कबूल करने के लिए तैयार, लेकिन मैं अपने नामे अमल में से एक नेकी आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या होगा उस वक्त? ये बीवी जो आजकल अगर शौहर बीमार हो जावे तो उसकी नींद हराम हो जाती है, अगर शौहर का इंतकाल हो जावे तो वो यूं चाहती है कि काश तो मेरा पहले इंतकाल होता। वो कल कयामत के दिन शौहर से बेजारी इख्तियार करेगी और शौहर को बिल्कुल तीखा सा जवाब दे देगी कि एक नेकी मेरे नामे अमल में से आपको नहीं मिलेगी, जाओ यहां से। वो आलम होगा तो नाउमीद हो जाएगा वो। अब उसके बाद अपने औलाद के पास आएगा, औलाद से कहेगा, या औलाद कितना मैंने एहसान किया तुम लोगों पर दुनिया में। लेकिन हाँ बिल्कुल किया। बोलो और क्या? कि हमने बड़ा किया, छोटे थे, कितनी मुसीबतें मशक्कत, हाँ सब कुछ किया। काम क्या है वो बोलो। हम यहाँ दुनिया में नहीं, बाद मर्तबा कोई बहुत लंबी तफसील करता है, भाई असल मकसद आप बोलो क्या है। देखिए ये कि मुझे कुछ पैसे जाए, कि नहीं ये पैसे जाओ। आज दुनिया का हाल ये है ना, सारी बातें बयान करते हैं, फिर बाद में कहते हैं मुझे कुछ जरूरत है, ठीक है, नहीं मुझे जरूरत में होने, अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, आप मेरे पास नहीं है। दुनिया में भी इस तरह जवाब दे देते हैं ना। तो कल कयामत के दिन यही औलाद जिन पर वालिद अपने एहसान को चितलाएगा, वालिद यूं कहेगा, ए बेटा सिर्फ एक नेकी की कमी है, एक नेकी सिर्फ सुबहान अल्लाह की नेकी मुझे दे दे, तो वो बेटा यूं कहेगा, अरे अब्बा जान जाओ, दुनिया में तुम मेरे बाप थे, दुनिया में तुमने जो कुछ किया होगा, एहसान किया होगा, आज यहाँ एक नेकी आपको नहीं मिल सकती। अब उस वक्त आप ही बतलाओ बाप की क्या हालत कि जिसके लिए नींद हराम करते हैं, जिसके लिए, अरे नींद हराम करना तो आसान है, अरे जिनके लिए नमाजों को कुर्बान करते हैं, औलाद के खातिर गुनाह करते हैं, औलाद के खातिर खियानत करते हैं, औलाद के खातिर हराम लुक्मे जमा करते हैं। अगर औलाद न होती तो ये हराम तिजारतें न होती, क्योंकि बाल बच्चों का पेट पालना है, बाल बच्चों की उम्मीदों को, ख्वाहिशों को पूरी करना है। इस बिना पर आदमी मजबूर हो जाता है हराम कमाने के ऊपर, सूदी कारोबार के ऊपर। ये तमाम चीजें वो क्यों होता है? औलाद की बिना पर। तो वो बाप यूं कहेगा, ये औलाद तेरी बिना पर मैंने दुनिया में क्या नहीं किया, एक नेकी मुझे दे दे। लेकिन औलाद इस तरह का जवाब दे रही है। आदमी सोचे, ऐसे ही न समझे कि चलो आप, मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। नहीं, इन तमाम बातों को बाद में खलवत में सोचना कि इस तरह होने वाला है और 100% होने वाला है। फिर बाद में वालिदैन के पास आएगा, दोस्तों के पास आएगा कि दोस्तों के लिए क्या नहीं करता आदमी, पूरी पूरी रात बेदार रहता है दोस्तों के पास। कोई दोस्त यूं कहता है, भाई बैठो ने, मजलिस अच्छी है, तो नाश्ता भी कराता है, सब कुछ कराता है, अपना कीमती जो वक्त है वो पूरी रात उसके लिए वक़्फ़ कर देता है, कुर्बान कर देता है। लेकिन कल कयामत के दिन वो दोस्त भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तब क्या होगा? मारा मारा फिरेगा। कितना बड़ा मैदान होगा आपको मालूम है हश्र का? ये पूरी जो दुनिया है इससे तो कई गुना बड़ा वो मैदान होगा। हदीस में है अल्लाह ताला इस जमीन को रबर की तरह खींच देंगे कि जिसके बिना वो तमाम लोग इसमें समा सके। तो पूरा हश्र का मैदान वो खंगाल डालेगा, लेकिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। ना उम्मीद होकर रोता हुआ वो अल्लाह की बारगाह में आएगा। और अजीब बात क्या मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक बात बयान फरमाई, याद रखना जरा। वहां पर एक आदमी ऐसा होगा जो न रिश्तेदार होगा, न कोई ताल्लुक होगा, बल्कि अजनबी होगा। और वो आदमी ऐसा होगा कि जिसके पास सिर्फ एक नेकी होगी और पूरे जितने भी दफ्तर होंगे वो गुनाहों से भरे हुए होंगे। तमाम लोग इस आदमी की हालत देखेंगे, किसकी? जिसने पूरी दुनिया खंगाली। एक नेकी के लिए तमाम लोग देखते रहेंगे कि इसको एक नेकी नहीं मिलती। और वो हालत कैसी होगी मालूम? एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस हालत के वक्त अगर किसी आदमी के पास 70 अंबिया के बराबर अमल होगा तो इसको भी कुछ भी नहीं समझेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो आप ही बताओ, जिसके पास इतनी नेकियां
ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں، وہ ایک نیکی دے سکتا ہے؟ آپ بولو، نیکی دے سکتا ہے جی؟ حالانکہ ہمارے پاس تو ایک نبی کا بھی عمل نہیں، تو 70 انبیاء کا عمل ہوگا، وہ بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اتنے میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی پہلے سے وہاں ہوگا ترازو کے پاس۔ حدیث میں یہ جو آدمی پوری دنیا گھوم پھر کے آیا، وہ آدمی اس کو بلائے گا کہ ادھر آؤ۔ میں کیا ہوا؟ بہت پریشان ہوں، آپ کیوں مارا پورے حشر کے میدان میں آپ گھومتے ہو؟ میں کب سے دیکھتا ہوں کہ بھائی اللہ نے مجھے یوں فرمایا کہ اے فلانے، تیری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہے، صرف ایک نیکی لے آؤ تو تاکہ تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ آدمی یوں کہے گا، انا جب تیرے پاس اتنی نیکیاں ہیں اور ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، تو میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے اور سارے کے سارے گناہ ہیں، تو مجھے تو کوئی مدد نہیں کرے گا، اور میری ایک نیکی مجھے کیا کام آئے گی؟ لو یہ ایک نیکی میری تو ہی لے لے، تو تیرا تو کام بن جائے، یہ کہے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی ایک نیکی اپنی اس آدمی کو دے دے گا، پھر بعد میں وہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ یوں کہے گا، یا اللہ مجھے نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی کہاں سے ملی؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کے بعد سوال کریں گے، اے فلانے تجھے نیکی کہاں سے ملی؟ کہ فلانے آدمی نے مجھے دی۔ کہ اچھا، حشر کے میدان میں وہ سخاوت کرتا ہے، حالانکہ یہاں تو ارے بڑے سخی بھی اپنی سخاوت بھول جائیں گے۔ وہ کون ایسا میرا بندہ ہے کہ حشر کے میدان میں بھی سخاوت نہیں بھولا؟ حالانکہ سخیوں کا سخی تو میں ہوں، وہ مجھ سے آگے کون نکل گیا؟ تو اس آدمی کو بلائیں گے، بھائی تو نے کیا کیا؟ میں نے نیکی دے دی۔ ارے تو سخی بننا چاہتا ہے، میں تجھ سے بھی زیادہ سخی ہوں، یا تو بھی جنتی تو بھی جنتی، بغیر نیکیوں کی جنتی۔ یا اللہ، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی، عجیب انداز سے بیان فرمائی۔ اللہ خود فرمائے گا کہ کون ایسا آدمی آ گیا جہاں ماں باپ بھی کام نہیں لگیں گے، بیوی بچے بھی کام نہیں لگیں گے، دوست احباب بھی کام نہیں لگیں گے، ایک اجنبی آدمی اس طرح کام کرے، اللہ تعجب کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے، تو نے جب احسان کیا، تجھ سے زیادہ احسان کرنے والا تو میں ہوں، تو نے سخاوت کی، تجھ سے زیادہ سخاوت کرنے والا تو میں ہوں، جا اس سخاوت کی بنا پر میں نے تیرے اوپر سخاوت کی اور تجھے بھی جنتی میں نے بنا دیا۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جب ترازو قائم ہوگی، اس وقت ایک تو یہ واقعہ ہوگا، چلو ان دونوں کے بارے میں تو جنت کا فیصلہ ہو چکا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ پھر بعد میں دوسرے آدمی کو بلائیں گے، دو آدمیوں کا واقعہ ہوگا، جس طرح جہنم میں دو آدمیوں کا واقعہ میں نے سنا، یعنی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا واقعہ سنایا۔ دوسرا آدمی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کا تو فیصلہ ہو چکا، ایک آدمی کو بلائیں گے کہ ادھر آؤ، اے میرے بندے، تو نے نامہ عمل دیکھ لیا اپنے؟ کہ ہاں دیکھ لیا۔ کیا اس میں میرے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا تم پر؟ وہ آدمی روتا ہوا کہے گا، یا اللہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں ہی ظلم کرنے والا تھا، میں ہی گنہگار تھا، یہ سب میرے ہی گناہ ہیں۔ کہ نہیں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ زائد لکھ دیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گناہ زائد نہیں لکھا تیرے فرشتوں نے، کیا کوئی نیکی چھوٹ گئی نامہ عامہ میں لکھنے کے لیے؟ کہ نہیں یا اللہ، میں نے نیکی کہاں کی تھی دنیا میں کہ وہ لکھے؟ کیسا آدمی ہوگا کہ جس نے نیکی نہیں کی ہوگی وہ یوں کہے گا، میں نے نیکی کہاں کی کہ وہ لکھنا بھول جاوے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی اپنے نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہوگا وہ دیکھے گا، دفتر، تمام لوگ اس کے دفتر کو دیکھیں گے، 99 دفتر ہوں گے۔ کتنے؟ حدیث میں 99، 100 میں ایک کم، کتنے دفتر ہوں گے؟ اور ایک دفتر کتنا طویل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تا حد نظر، یہاں سے آسمان کی مسافت تک اتنا طویل دفتر ہوگا۔ ایسے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ آدمی بالکل نا امید ہو گیا ہوگا، بالکل اداس ہوگا اس کا چہرہ، اور وہ یوں اب تو انتظار کرے گا، اب تھوڑی دیر میں میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اداس کیوں آپ؟ کہ یا اللہ میرے گناہ کتنے ہیں، میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں،
تو اللہ یوں فرمائیں گے اے میرے بندے فکر مت کر، میرے یہاں بے انصافی نہیں ہے۔ تو کہا یا اللہ بات صحیح ہے، آپ کے یہاں بے انصافی نہیں، لیکن میرے پاس نیکیاں کہاں ہیں کہ جس کی بنا پر آپ مجھے جنت کا فیصلہ فرمائیں کہ نہیں آپ کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، صرف ایک نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ دیں گے، اتنا سا چھوٹا سا ہلکا سا 1 گرام کا بھی نہیں، اور اللہ یوں فرمائیں گے اے فلاں میرے بندے واقعیتاً پوری زندگی تو گناہوں میں رہا، لیکن تو نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے پاس محفوظ ہے، میں بھولنے والا نہیں ہوں۔ یہ پرچی لے جا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نیکی، جاؤ ترازو کے ایک پلڑے میں تمہارے 99 دفتر ہیں تو دوسرے پلڑے میں یہ پرچہ رکھ دو۔ وہ آدمی کہے گا یا اللہ آپ میرے ساتھ کس طرح کی بات کرتے ہو، یہ پرچے کا کیا وزن ہوگا 99 دفتر کے مقابلے میں، یہ تو ہلکا پھلکا ہے۔ اللہ فرمانے جاؤ تم جاؤ، ایک مرتبہ وزن کر کے تو دیکھو، ہمارے یہاں بے انصافی نہیں ہوگی۔ وہ کسی بھی طرح نا امید ہو کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ ترازو کے پاس آئے گا، میزان کے پاس، اور وہ پرچی کو 99 تو دفتر گناہ ہوں گے ہلکے ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ وہ آدمی ایک دم سے آپ ہی بتلاؤں جب اس طرح کی حالت دیکھے تو کوئی خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو اس پرچی کا وزن، اس لیے کہ اس پرچی میں اللہ کا نام تھا، اور اللہ کے نام کا وزن کا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، بلکہ یہ 99 دفتر کا کچھ بھی نہیں اللہ کے نام کے سامنے۔ تو اس پرچی میں اللہ کا نام تھا، اور اللہ کے نام کا اتنا وزن ہے کہ اس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی، اس بنا پر وہ پلڑا ڈوب جائے گا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں وہ کلمہ عطا فرمایا۔ اللہ کرے اس کا وزن کل قیامت کے دن ایسا ہی ہو جاوے کہ ہمارے گناہ کا جو پلڑا ہے نا وہ اٹھ جاوے، اور یہ جو کلمے والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے۔ اب اس کے بارے میں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کا وزن کیوں نہ ہو ایسا، ضرور ہے اللہ کے نام کا وزن۔ اب اس کے بارے میں کافی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن وقت ہو چکا۔ کل میں نے کافی آپ کو وقت دیا تھا، مجھے معاف فرمائے، شاید آپ کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی ہو افطاری میں۔ اب میں نے ارادہ یہ کیا کہ انشاءاللہ اپنے سوال جواب اور دعا یہ سب ملا کر جتنا وقت ہو گئے، اور اس کے بعد جو بچے وہ آدھا گھنٹہ ہو کم از کم، تاکہ آپ کو گھر پہنچنے میں آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے جو بات باقی ہے وہ آئندہ کریں۔ اللہ نے جو کچھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرمائے۔ کسی کو سوال ہو تو؟ کل 2-3 سوال آئے تھے۔ ایک سوال کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے یوں پوچھا ایک آدمی معذور ہو، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، جس طرح صحیح اور صحت مند آدمی رکوع کرتا ہے سجدے میں جاتا ہے اس طرح وہ نہیں کر سکتا، ہاں کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو انہوں نے یوں پوچھا کہ ایسا آدمی جتنی دیر قیام کرنا اسی دن قیام کرے، اور پھر بعد میں رکوع اور سجدہ کرنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے، یا پوری نماز ہی بیٹھ کر پڑھے، ان دونوں میں افضل اور صحیح کیا ہے؟ تو اس کا مطلب سن لو، اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا تو رہ سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، اور بیٹھ کر ہی رکوع کا اشارہ کرے اور سجدے کا اشارہ کرے۔ رکوع کا جو اشارہ ہے وہ سجدے کے اشارے سے تھوڑا بہت کم ہو، یہ ہے۔ ورنہ اگر وہ کھڑا رہنا بھی چاہے، جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے تو پھر بعد میں کھڑا رہ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے اس کے لیے کھڑا رہنا لازم نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے کہ تو کھڑا رہ سکتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر پھر نماز نہیں پڑھتا، نہیں، کھڑا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ ہدایہ میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا اس کے لیے مناسب ہے۔ ہاں جب قیام یعنی قوما کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے تو پھر بعد میں رکوع کھڑے ہو کر تھوڑا اشارے سے کرے۔ اگر اس کو کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، تو جب رکوع کی باری آئے تو رکوع کے لیے تھوڑا جھک جائے اور سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر پھر بعد میں سجدہ کرے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ ورنہ وہ بیٹھ کر ہی پوری نماز پڑھے، صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہوا۔
और दूसरा सवाल का खुलासा ये था, इन्होंने यूं कहा कि मैंने 2 महीना पहले एक चीज खरीदी तिजारत के लिए, और उस वक्त उसका भाव था यूं समझो कि 1000 रुपया, और आजकल मार्केट में वो चीज 1200 रुपये की मिलती है, तो मुझे ज़कात निकालनी है, तो क्या जितनी कीमत में मैंने वो चीज खरीदी थी उस पर मैं ज़कात निकालूं, या आजकल जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट का जो बाजार का जो भाव चलता है उसके मुताबिक ज़कात निकालूं? तो याद रखना, जिस वक्त आप ज़कात निकालें उस वक्त जो उसका भाव हो, मार्केट वैल्यू हो, बाजार की जो कीमत चलती हो, उस वक्त का एतबार होगा, आपके खरीदने का एतबार नहीं होगा। समझ गए? ये दूसरा सवाल का जवाब हो चुका। और एक सवाल एक आदमी ने ये किया कि इन्होंने एक जमीन बेची थी, मिसाल के तौर पर यूं समझो कि 50 लाख की, और फिर बाद में 50 लाख में से तमाम पैसों की मिलकत इन्होंने खरीद ली, सिर्फ उनके पास 1 लाख रुपये बचे, 50 लाख में से 1 लाख बचे। अब 1 लाख रुपये भी वो यूं कहते हैं कि मुझे दस्तावेज बनाना है, ये करना है, वो करना है, तमाम में ये खर्च होगा, अभी तक बन नहीं सका और ज़कात का काल आ चुका, तो वो जो 1 लाख रुपये जो मेरे बचे, इस पर ज़कात होगी या नहीं होगी? तो याद रखना, अगर हमारे ज़कात निकालने की तारीख आ चुकी है तो उस लाख रुपये पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे आपका जरूरी काम हो और आप नहीं कर सके, और उस वक्त मिसाल के तौर पर पैसा आपके पास मौजूद है या कोई भी चीज आपके पास मौजूद हो, सामान्य तिजारत, तो इस पर ज़कात आएगी। और जो मिलकत इन्होंने खरीद ली, इन्होंने ये भी सवाल किया कि मैंने मिसाल के तौर पर 39 लाख की तो मिलकत खरीदी, उस पर ज़कात होगी या नहीं? तो इसके लिए मसला ये है, अगर वो मिलकत इस नीयत से खरीदी ताकि मैं आइंदा इसमें तिजारत करूंगा, अगर इसका भाव ज्यादा आया तो मैं बेचूंगा, तब तक ज़कात वाजिब है, और अगर वो जमीन उसने इस नीयत से खरीदी कि मैं मकान बनाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, या मैं मकान बनाकर किराए के तौर पर दूंगा, तो फिर बाद में उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। समझ गए? अच्छा, एक और मसला जो आम तौर पर बड़े बड़े जो जमीन खरीदने वाले हैं उनका मसला है, जो मुझे पूछा गया। हो सकता है कि आप में भी ऐसे लोग हों जिनको ये सवाल पैदा होता हो। वो सवाल ये है, एक आदमी ने 2 करोड़ की जमीन खरीदी मिसाल के तौर पर। आजकल का जो उर्फ है, आजकल जिस तरह सौदा होता है आपस में, वो मैं आपको बयान करता हूं कि 2 करोड़ की जमीन खरीदी, या खेत खरीदा, या मकान खरीदा, या दुकान खरीदी, और वो जो नीयत है उस खरीदने की, बेचने की नहीं है उसकी, लेकिन आमतौर पर 2 करोड़ आदमी यदम भी यदम कैश नहीं देता आदमी, बल्कि शुरू में जिस पर ये सौदा होता है तो उसको 20-25 लाख या 50 लाख रुपया देता है, और 1.5 करोड़ जो है या तो 6 महीने के वादे पर होता है या तो 1 साल के वादे पर होता है। बात सही है ना? फौरन एक साथ में 2 करोड़ आदमी कोई नहीं देता, अगर होता भी है फिर भी नहीं देता, तो 50 लाख तो इसने नकद दे दिए और 1.5 करोड़ इसके जिम्मे कर्जा बाकी है, लेकिन ये 1.5 करोड़ रुपया 6 महीने के बाद इसको देना है या 1 साल के बाद देना है। तो इन्होंने ये सवाल किया था, ये जो 1.5 करोड़ रुपया हमारे जिम्मे जो बाकी है, इसको कर्जा समझा जाएगा, और जितनी हमारे पास मिलकत है उनका टोटल करके ये जो कर्जा 1.5 करोड़ का है, तो क्या उस मिलकत में से 1.5 करोड़ के कर्जे को बात किया जाएगा, लेस किया जाएगा, कम किया जाएगा? ये सवाल किया था। तो इसका जवाब सुनिए। ये जो सौदा होता है जिस वक्त, तो उस वक्त 30, 25 या 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और फिर बाद में जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जो दिए जाते हैं वो वादे पर होते हैं कि 6 महीने के बाद या 1 साल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं किस्तवार। हफ्ते से किस बिना पर ये जो है ना कर्जा बाद नहीं होगा, ये 1.5 करोड़ रुपये का कर्जा बाद नहीं होगा। अपने पास जितनी भी मिलकत होगी, चाहे दुकानों बेचने के लिए, जमीनों बेचने के लिए, और अपने पास जितना माल हो, सामान्य तिजारत वो, और इसी तरह कैश जितना पैसा होगा या सोना चांदी, उन तमाम का हिसाब टोटल किया जाएगा, और इन टोटल में इन 1.5 करोड़ रुपये को कम नहीं किया जाएगा। याद रखना मसला, मैं साफ बोलता हूं, ये कम नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये हफ्ते से समझा जाता है, और हफ्ते से जो होता है वो कर्जा असल जो मिलकत होती है इसमें से कम नहीं किया जाता, ये मसला है। हाँ, अगर इस तरह हफ्ते वाली बात ना हो, बल्कि वो यूं कहे, भाई 2 करोड़ का ये सौदा है, आप मुझे 2 करोड़ दे दो, तो वो यूं कहता है अभी मैं इतना देता हूं और बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैं दे देता हूं। कोई वादा नहीं होता 6 महीने या साल का, बस एक कर्जे के तौर पर, जिसको हम कर्ज बोलते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के
पास से कर्जा लिया और यूं कहा कि मेरे पास जब आएंगे मैं आपको दे दूंगा, इस तरह अगर कर्जा हो तो फिर बाद में ये वो कर्जा नहीं समझा जाएगा कि जिसकी बिना पर बात किया जा रहा है। हाँ, इस कर्जे को फिर बाद में बात और कम कर सकते हैं। मसला समझे? अगर न समझे हो तो फिर भी आप समझते हैं। ये भी एक सवाल किया था, एक और सवाल बाकी रह गए लेकिन काफी वक्त हो चुका। और भी किसी को सवाल हो तो बाद में मुझे पर्ची में दे दें, इंशाल्लाह सहूलत होगी इस तरह। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़लुस सलवाति। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना फ़ी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौत व बारिक लना फ़ीमा बादल मौत। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौत व बारिक लना फ़ीमा बादल मौत। या अल्लाह हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमा, अपनी रजामंदी वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह कयामत की होलनाकियों से, परेशानियों से या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, अपने अजाब से, अपनी पकड़ से या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। जहन्नम से बचा ले या अल्लाह, जन्नत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमें जिंदगी दुनिया की जो आपने हमें अता फरमाई इसकी कदर की तौफीक अता फरमा, इस महीने की कदर की तौफीक अता फरमा। सेहत और आफियत के साथ जो बीमार उनको शिफा नसीब फरमा, जो परेशान आ रहे इनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो भी उनकी रुकावटें हो, दीनी दुनियावी हर एतबार की रुकावटों को अपने फजल से दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरी फरमा दे, हमारी जरूरतों को अपने फजल से, गैर से, इज्जत के साथ, आफियत के साथ जल्दी पूरी फरमा दे। हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। हम सबको सही समझ अता फरमा, हिदायत अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम पर कायम और दायम रख और इस्लाम ही पर हमारी मौत नसीब फरमा और इस्लाम ही के ऊपर हमारा हश्र फरमा। या रहमत राहिमीन, हमें कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें कबूलियत से माला माल फरमा, सालिहियत सलाहियत से माला माल फरमा। हमें इल्म नाफी अता फरमा, हमारी मजालिस को अपने फजल से कबूल फरमा ले। कल क़यामत के दिन इसको जरिए नजात बना, अपनी रज़ामंदी का सबब बना। या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमा बिरहमतिका या रब्ब। Yes.